تو دعوت خطاب دیتا ہوں للکار یزدانی، آواز یزدانی، حضرت مولانا پروفیسر حافظ عادل احمد صاحب گرجاکی حافظہ اللہ تعالی۔ ان کے خطاب سے قبل ذرا زوردار انداز میں اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ ابھی تمام احباب نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، عظمت صحابہ، پروفیسر حافظ عادل احمد صاحب گرجاکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قابل صد احترام
علماء کرام اور معزز مہمان خصوصی محترم جناب ناصر محمود صاحب اور معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کولوں دعا ہے اللہ ساڈا ساریاں دا حاضر ہونا اور تساں احباب دا سنن واسطے تشریف لے آنا، بالخصوص جنہاں نو بطور مہمان خصوصی دعوت دیتی گئی انہاں دا بھی تشریف لے آنا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما لے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سانو زیادہ تو زیادہ اپنے دین واسطے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے تن من دن قربان کرن دی اور وقت زیادہ تو زیادہ دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی نال گلہ نہیں، شکوہ نہیں، صرف ایک دکھ دا اظہار ضرور ہے۔ میرا تصور سی کہ کانفرنس ختم نبوت دے عنوان تے وے تے ماشاءاللہ مسجد چ پیر رکھن نو تھاں ہی نہیں لبنا، کیونکہ یہ علاقہ سارا کنہ دا ہے؟ مسلمانہ دا۔ یہ تھے اکثریت کنہ دی ہے؟ مسلمانہ دی۔ تے مسلمان تے وہ نے جڑے ختم نبوت پیچھے تن من دن قربان کرن دے نعرے پہ مار دے نے، مارنے ہیں نا پہ نعرے، لیکن ختم نبوت دی بات کرن چے سنن واسطے اسی اللہ دے کار آن واسطے تیار، سکے نعرے ہی مارنے ہیں۔ اللہ سانو عملی طور تے بھی کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایس علاقے دے لوگ، اینا گلیاں دے لوگ، جڑے احباب آئے ہو تواڈا آنا مبارک ہوئے، لیکن کتنی اچھی بات ہوندی تسی نال دو دو چار چار افراد ہور بھی لے کے ہوندے۔ آؤ آج پیغمبر علیہ السلام دے ختم نبوت دا تذکرہ ہونا ہے، آپ دی سیرت دا تذکرہ ہونا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کمزور تو کمزور ایمان والا بھی مسلمان ہوئے، میرے پیغمبر دی ختم نبوت تو اس عقیدے اور اس تذکرے تو پیچھے رہ سکدا۔ اللہ سانو محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا بھائیو جنہ پروگرام کرایا انہاں پیسے لگا دیتے، ساؤنڈ آ گئے، لائٹاں چل گئیاں، اے سی چل گئے، علماء آ گئے، انہاں خرچہ کر دیتا۔ یہ تے اگوں ہن ساڈے ساریاں دا سانجا کم سی نا، اسی سارے محنت کر دے، اگوں اللہ سانو محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جے اسی یہی سمجھیے کہ ٹھیک ہے بھائیو اشتہار چھپوا دیتے نے، گلی گلی لا دیتے نے، لوکی آپ ہی آ جان گے، مسجد آپ ہی برکتے گی۔ بھائی تینوں جی تو رب نے کل قیامت نو پوچھنا ہے تو میرے نبی دی ختم نبوت واسطے کی کر کے آئے ہیں؟ اسی دے چلو کو ماڑا موٹا جواب دیاں گے، اللہ جتھے سانو کسے بلایا نہ بھی بلایا، موقع ملیا اساں تیرے نبی دی ختم نبوت دی آواز بلند کی تھی، گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، شہر شہر، محلہ محلہ، پنڈ پنڈ تیرے پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان اساں کیتا۔ یارو تساں بھی تے کوئی جواب دینا ہے، تسی بھی تے سوچو۔ آؤ آج ختم نبوت دی کانفرنس کو اس عنوان تے وے میرا موضوع بھی انشاءاللہ ہے یہ، علماء کرام تشریف فرمانے، قائدین بیٹھے نے، میں بڑا اختصار نل چند معروضات اور گزارشات اپنی طبیعت مطابق تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ میرا بیان کرنا، تواڈا سننا، اور سارے علماء دا بیان کرنا، تواڈا سارے دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ جتھوں تک
عقیدہ ختم نبوت دی بات ہے. عقیدہ ختم نبوت اسی طرح ضروری ہے جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے. عقیدہ توحید تو بغیر کسی مسلمان دی نجات ہونی نہیں ہونی. اسی طرح عقیدہ ختم نبوت تو بغیر بھی کسی مسلمان دی نجات نہیں ہونی. کلمہ اسی پڑھنے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ دا تقاضا اے وے کہ رب نو ہر لحاظ نال وحدہ لا شریک منیا جائے، اور محمد رسول اللہ دا تقاضا اے وے کہ آپ دی نبوت اور رسالت ایمان لے آن دے نال نال آپ دے عقیدہ ختم نبوت تے بھی ایمان رکھیا جائے کہ آپ تو بعد دنیا دے اندر قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول آ سکدا، کوئی نواں نبی اور کوئی نواں رسول اس دنیا تے نہیں ہونا جب تک یہ عقیدہ ہر مسلمان دا نہ ہوئے. حضرات اس وقت تک وہ بندہ صحیح معنی وچ مومن نہیں ہو سکدا، مسلمان نہیں ہو سکدا. آؤ میں اس عقیدے دی وضاحت رب دے قرآن وچوں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اے میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے آخری نبی بنایا ہے. آج بڑے سارے لوگ شکوک و شبہات دا شکار نے. بڑے بڑے پڑھے لکھے یونیورسٹیاں کالجاں دے پروفیسر طلبہ سٹوڈنٹ لیکچرار شکوک و شبہات دا شکار نے، اور آندے نے ویکھو جی اتنے بڑے لوگ مرزا غلام محمد قادیانی نو نبی منن والے، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جناب، بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ مرزا غلام محمد نو قادیانی نو نبی منن والے نے. سوچنا چاہیے، ویکھنا چاہیے کدھرے کوئی گل بات ہووے ہی نہ، میں تے اسی بھلیکھے جو مارے نہ جاویے. میرا نظریہ آئے وے، میرا عقیدہ آئے وے جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے معاملے دے اندر ماڑا جیا شک بھی کر دے او بھی بندہ مسلمان رہندا. سارے گج کے بولو مومن رہ سکدا نہیں رہ سکدا. میرے رب نے آپ علیہ السلام نو آخری نبی آخری رسول بنا کے بھیجی ہے. آکھو گے کوئی دلیل قرآن وچوں دے، میں رب دے قرآن دی ایک آیت تواڈے سامنے خطبے چ پڑھی ہے اور میں دیگر کوئی چند آیات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. آؤ سنو رب دا قرآن کی اعلان کردہ. پہلا پارا سورت دا نام البقرہ، رب دے قرآن دا آغاز ہو رہا ہے، سورہ بقرہ دا آغاز ہو رہا ہے تے میرا رب اعلان فرما رہا ہے. مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آ جڑا قرآن ہے، آ جڑی کتاب ہے لا ریب فیہ، اے دے کسے مسئلے دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اے دی حقانیت دے اندر، اے دی سچائی دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ کتاب کا دے واسطے آئی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اے متقیاں واسطے ہدایت دین والی بن
کے آئی ہے۔ اللہ اے متقی کون لوگ نے کنہاں نو اے کتاب ہدایت دین واسطے آئی ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، او لوگ جیڑے رب نو بغیر ویکھیوں ایمان رکھ دینے، اللہ نو، جہنم نو، جنت نو، فرشتیاں نو بغیر ویکھیوں ایمان لے آؤندے نے، ویقیمون الصلاۃ تے نمازاں قائم کر دینے، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ کر دینے۔ اللہ اور انہاں دیاں متقین دیاں کی نشانیاں نے؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا متقی وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آندے نے بما انزل الیکا، اس شے اُتے جڑی تہاڈی طرف نازل کیتی گئی ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اس چیز تے ایمان لے آندے نے جڑی تہاڈے ول اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلکا تے اس چیز تے بھی ایمان رکھ دے نے جیڑی تہاڈے تو پہلے نبیاں دے اتے نازل کیتی گئی ہے۔ تہاڈے تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات اتاری گئی، اس تورات تے بھی ایمان رکھ دینے۔ تہاڈے تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نازل ہوئی، اس انجیل تے بھی ایمان رکھ دینے۔ تہاڈے تو پہلے داؤد علیہ السلام تے زبور نازل ہوئی، اس زبور تے بھی ایمان رکھ دینے۔ تہاڈے تو پہلے صحف ابراہیم تے صحف موسیٰ اترے، انہاں صحیفیاں تے بھی ایمان رکھ دینے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تے مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون تے اور رب دے سامنے پیش ہون تے بھی یقین رکھ دینے۔ میرے رب نے ہون جیڑی گالے تے سمجھائیے نا، بڑی توجہ فرمانا، تلے دے رہن والے ہو، مدینہ مسجد چون والے ہو۔ رب نے آکے سونیا تواڈے تے جیڑی شے نازل ہوئی ہے تے تواڈے تو پہلے نبیاں تے جیڑی شے اتری ہے، متقی اونے جیڑے اونا ساریاں چیزاں تے ایمان لے اوندے نے۔ رب نے آپ تو بعد دا تذکرہ نہیں جے کیتا، رب نے آکے تواڈے تے جیڑی شے اتری ہے تے تواڈے تو پہلے نبیاں تے جیڑی چیز اتری ہے، رب نے اے نہیں آکھیا جیڑی تواڈے تو بعد ہونی ہے او دے تے بھی ایمان رکھ دینے۔ رب نے بعد دا تذکرہ نہیں کیتا، سونے نبی اتے اترن والی وحی دا تذکرہ فرمایا ہے، آپ تو پہلے آن والیاں کتاباں دا تذکرہ فرمایا ہے، آپ تو بعد دا تذکرہ نہیں کیتا۔ اللہ تو آپ تو بعد دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا کیونکہ آپ تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں سی، آپ تو بعد وحی اترنی ہوئی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی کتاب آنی ہوئی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی صحیفہ نازل ہونا ہی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی رسول آنا ہی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی شریعت آنی ہوئی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی کتاب آنی ہوئی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی دین آنا ہی نہیں سی، آپ تو بعد کوئی رسالت آنی ہوئی نہیں سی، چونکہ آپ آخری نبی نے، آپ دی کتاب آخری کتاب ہے، آپ دی شریعت آخری شریعت ہے، آپ دی امت آخری امت ہے۔ اس واسطے میں پہلے آندہ تے تذکرہ کیتا ہے، تو آڈا بھی تذکرہ کیتا ہے، بعد دا تذکرہ میں نہیں کیتا کیونکہ بعد وچ آنا ہی کوئی نہیں سی، میں تذکرے سارے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے رب نے دسیے کہ سب تو آخر تے آئے نے نبی بن کے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، سب تو بعد رسول آئے نے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، خاتم النبیین بن کے آئے نے، خاتم الرسل بن کے آئے نے۔ آپ دی کتاب آخری کتاب ہے، آپ دی شریعت آخری شریعت ہے، آپ دی امت آخری امت ہے، آپ دی کتاب آخری کتاب ہے، آپ تو بعد
کوئی نبی اور رسول نہیں ہونا، کوئی کتاب نہیں ہونی، کوئی صحیفہ نہیں ہونا، کوئی وحی نہیں ہونی، وحی دے سلسلے میرے رب نے آپ تے منقطع فرما دیتے نے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناواں جتھے میرے رب نے آپ دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ مولا فرماندے نے پارہ تیسرا رب فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ وہ یاد کدی سنی دیاں نا گلاں فلانی یونیورسٹی دے طالب علم ربوے جا رہے ہیں، تحقیق کرن جا رہے ہیں، فلانی یونیورسٹی دے پروفیسر ربوے جا رہے ہیں، تحقیق کرن جا رہے ہیں، فلانی یونیورسٹی دے لیکچرار ربوے جا رہے ہیں، تحقیق کرن جا رہے ہیں۔ حیرانگی ہوندی ہے اللہ کی ماجرا ہے اے کیویں دے مسلمان نے اللہ اے تحقیقاں میرے نبی دی ختم نبوت دیاں کرن واسطے جا رہے ہیں۔ اللہ اے مرضی اللہ جھوٹے لانتی قادیانی دی نبوت دیاں سچائی دیاں تحقیقاں کرن جا رہے ہیں۔ اللہ ایک ہی ہو جائے مسلمان نے آواز ہوں دیئے پریشان نہ ہو، اصل وچ انہ دے نصیب پیڑے، انہ نے رب دا قرآن پڑھے آئی نہیں، جاؤں جمعے اے انگریزاں دے بس پہ گئے، انگریزی پڑھ دے رہے، پہلی دوجی چوتھی چنگریزی پڑھ دے رہے، پنجویں دسویں میں انگریزی پڑھ دے رہے، 11ویں 12ویں انگریزی پڑھ دے رہے، اے نہ اسلامیات پڑھی تے وہ بھی انگریزاں کو لے آ کے پڑھی، اے نہ جناب مطالعہ پڑھیا تے وہ بھی انگریزاں کو لے آ کے پڑھیا، اے نہ بچاریاں نو نہ قرآن آندے نہ قرآن پڑھیا، اے کیویں اس عقیدے اُتے مضبوط ہو سکدے نے؟ اور رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اساں اللہ دی توفیق نال قرآن پڑھے ہے، ساڈے سینے وچ رب دا قرآن ہے، ساڈا تن من دن ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدے، ساڈے جسم دے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدے نے، ہر عضو وچوں آواز آئے گی تے میرے نبی دے عقیدے ختم نبوت ہی آئے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ وہ اسی مر سکنے پر میرے نبی دے عقیدے ختم نبوت تے کوئی شک و شبہ دا اظہار ساڈے دل وچ پیدا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میرے نبی دے صحابہ ایویں ہی نہیں اپنی جاناں قربان کر دیتیاں، اپنے مال قربان کر دیتے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لے، اپنے لہو زدہ بہا لے اور سارا کچھ اللہ دی راج قربان کر دیتا، پر میرے نبی دے ختم نبوت دے معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں جے کیتا۔ اور قرآن پڑھو، قرآن رب دی قسم قرآن دیندہ ہے، عقیدہ قرآن دیندہ ہے، عمل قرآن دیندہ ہے، سچائی قرآن دس دے، ایمان قرآن دیندہ ہے، اسلام قرآن دیندہ ہے، یقین قرآن دیندہ ہے، دنیا دی پلائی قرآن دیندہ ہے، آخرت دی پلائی قرآن دیندہ ہے۔ قرآن نال جڑ جا، قرآن نو سمجھ لے۔ ویکھ میرا رب اعلان پیا کر دے، مولا فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے یتاں پڑھ دے ساڑھے قائدین دنیا تو گئے، یزدانی شہید ہوئے اے ہوئی یتاں پڑھ دے ہوئے، علامہ شہید ہوئے اے ہوئی یتاں پڑھ دے ہوئے، ختم نبوت دا اعلان کر دے ساڑھے اکابرین دنیا تو گئے۔ انشاءاللہ اسی بھی مرتے دم تک رب دی توحید دا اعلان کرتے رہاں گے، اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا پرچم لہران دے رہاں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور دنیا دا کوئی پاور، کوئی طاقت سانو ختم نبوت اور رب دی توحید بیان کرن تو روک سکتی؟ نہ کسے دا قانون سانو روک سکتا ہے، نہ کسے دا عدل روک سکتا ہے، نہ کسے دا انصاف روک سکتا ہے، نہ کسے دا جبر روک سکتا ہے۔ انشاءاللہ اہل حدیث جب تک زندہ ہے
مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دا جب تک ایک ایک بچہ زندہ ہے رب دی توحید دا اعلان ہوندا رہے گا، نبی پاک دی ختم نبوت دا پرچم لہراندا رہے گا۔ رب نے اعلان کی کیتا ہے اس آیت کے اندر سننا، اللہ فرماندے نے رب نے سارے نبی اکٹھے کیتے اور عالم ارواح کے اندر سارے نبیاں نو رب نے جمع کر کے نا ایک وعدہ لیا، اے میرے نبیو جی اللہ کی حکم ہے، فرمایا میں توانو دنیا دے اتے کتاباں دے کے پیج دے ماں، رسالتاں دے کے پیج دے ماں، نبوتاں دے کے پیج دے ماں، ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول۔ علماء نے مفسرین نے لکھیا ہے، صرف ناو والے عربی گرائمر والے علماء لکھیا ہے، ثم تراخی دا معنی دیندہ ہے، تراخی دا مطلب ساریاں تو باتوں ساریاں تو پچھو، فرمایا اے میرے نبیو تو اڈا دنیا دے اندر نبوتاں دا سکہ چلدا ہوئے، رسالتاں دا سکہ چلدا ہوئے، تو اڈیاں شریعتاں دا نظام چلدا ہوئے، تو اڈیاں کتاباں دا نظام چلدا ہوئے، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تو آڈے ساریاں تو پچھوں ایک رسول، اے رسول ان دے اتے جڑی تنوین آئی ہے نا، اے تنوین عظمت دا معنی دین دیئے، ایک عظمت والا رسول آ جائے، شان والا رسول آ جائے، مقام والا رسول آ جائے، مرتبے والا رسول آ جائے، شانہ والا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر ایک بڑا رب دا محبوب پیغمبر، رب دا محبوب رسول تو آڈے کو لا جائے، اللہ کی میں دا رسول ہے کی کردہ ہویا آئے گا، فرمایا مصدق لما معکم، تو آڈیاں کتاباں دی تصدیق کرنے والا ہوئے گا، آکھے گا جو تورات اچ لکھی ہے سچ لکھی ہے، جو انجیل اچ لکھی ہے سچ لکھی ہے، جو زبور اچ لکھی ہے سچ لکھی ہے، نبی موسیٰ بھی سچے نے، نبی عیسیٰ بھی سچے نے، نبی داؤد و سلیمان بھی سچے نے، سابقہ نبیاں دیاں سابقہ کتاباں دیاں تصدیقاں کرنے والا بن کے آئے گا۔ اللہ پھر اساں کی کرنا ہے، فرمایا اللہ تؤمنن بہی ولتنصرن، یہ تو میرا وہ آخری نبی آ جائے گا، پھر تساں او دے تے ایمان لے آنا ہے، او دا مددگار بن جانا ہے، او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دا اعلان نہیں کرنا، اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں کتاباں میں لوکاں نو دعوت نہیں دینی، بلکہ تساں او دی کتاب تے ایمان لے آنا ہے، او دی رسالت تے ایمان لے آنا ہے، او دی نبوت تے ایمان لے آنا ہے، اور او دا مددگار تے معاون بن جانا ہے۔ قال اقررتم، اللہ نے کیا میرے نال وعدہ کر دے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور میرے نال پکی گل بنا دے ہو، پختہ وعدہ کر دے ہو۔ سارے نبی آندے نے قالو اقررنا قالو اقررنا قالو اقررنا، ربا سی وعدہ کرنے ہاں یہ تو تیرا آخری نبی آ جائے گا، پھر اسی اپنی نبوتاں وال نہیں بلاواں گے، اپنی رسالتاں وال نہیں بلاواں گے، اسی اس نبی دے معاون تے مددگار بن جاواں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ان جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا، رب نے جننے نبیاں نو بھیجنا سی، کیونکہ سب تو آخر تے رب نے میرے نبی نو بھیجنا سی، لہذا جننے نبیاں نو بھیجنا سی رب نے آپ تو پہلا بھیجنا سی، رب نے بھیجیا، پھر انہاں کولو وعدہ بھی لیا، پتہ لگا میرے نبی تو بعد کوئی آنا ہی نہیں سی، اگر کوئی آنا ہوندا تے رب انہوں پہلا لے ہوندا بعدوں نہ لے آندا، کیونکہ رب نے آخر تے میرے نبی دی گل فرمائی ہے، آخری پیغمبر میرے نبی نو رب نے قرار دیتا ہے، اور جننے نبی سن ساریاں کولوں میرے رب نے آپ علیہ السلام دے اتے ایمان لے ہوندا وعدہ لے ہے۔ اوے اے مرزا غلام احمد قادیانی اونا نبیاں وچ موجود، جنہ کولوں رب نے وعدہ لیا سی، یہ کانا اونا دے وچ موجود،
نہیں سی تے رب نے آپ نو سما جاکم کہہ کے آخری نبی بنا دیتا ہے، اس واسطے کہ آپ تو بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں سی، کوئی رسول نہیں سی ہونا، ایسے نہیں میرے رب نے پھر اعلان فرما دیتا فمن تولا بعد ذالک، یعنی بعد دی اندر نبوت دی گل نہیں کی تھی بلکہ جڑی گل کی تھی ہے سمجھنا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اے میرے نبیو تساں میرے نال وعدہ کر لیا ہن یاد رکھیا جے جیڑا اس وعدے تو پھر گیا میں نبوت دی پرواہ بھی نہیں کراں گا، میں فاسقاں وچ شامل کر دیواں گا۔ رب نے بعد وچ گل کیتی ہے تے اے کیتی ہے وعدے تو پھرنا، کیڑے وعدے تو؟ جیڑا وعدہ میرے رب نے پہلے نبیاں کو لیا ہے۔ قرآن دس رہے آپ آخری نبی نے، آخری رسول نے۔ قرآن دا ایک اور مقام پارہ 6واں سورت دا نام المائدہ، مولا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم۔ قرآن سنن دا کوئی سواد ہوندا جے بے کوئی سرور ہوندا جے جے شیر سننے جے شاہ جان تو جی صاحب کو سن لیا جے، ہاں جی ہر بندہ اپنی اپنی وہ دی رگ ہوندی ہے نا، ہن میری راگے دے تے ٹر پئی ہے، مینوں شیر چوکھے آوندے ہی نہیں، بہرحال کوشش کراں گا کوئی کدھا آوے تے سنا دیاں، نہ سنا سکیا تے معافی چاہنا۔ شیر سنان والے ماشاءاللہ شعراء اور جناب جڑے لوگ شیر پڑھنے والے نظمہ پڑھنے والے بے شمار نے، میرے کو آپ ماڑا جے طالب علم کو قرآن سن لو، کو دو چار حدیثاں سن لو، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، مولا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر آخری حج کرن واسطے تشریف لے آئے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام مناء دے اندر نے، عرفات دے اندر نے، رب دا قرآن اللہ دا فرشتہ لے کے آ جاندا ہے تے رب کی فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جڑا دین اسلام آدم علیہ السلام تو چلیا سی، کدھرے نوح علیہ السلام اس دین اسلام نو پھیلان واسطے آئے، کدھرے ادریس علیہ السلام آئے، کدھرے شیس علیہ السلام آئے، کدھرے زکریا یحییٰ علیہ السلام آئے، کدھرے اسحاق و یعقوب علیہ السلام آئے، کدھرے یوسف تے موسیٰ علیہ السلام آئے، کدھرے ہارون علیہ السلام آئے، کدھرے یوشع بن نون علیہ السلام آئے، کدھرے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام آئے، کدھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ سونیا میں کسے ہوتے بھی اس دین اسلام نو مکمل نہیں فرمایا، اللہ کیوں مکمل نہیں ہو کیتا؟ فرمایا سونیا اس واسطے کہ نوح علیہ السلام تو بعد نبی ہونے سن، میں نوح علیہ السلام تے میں دین نو مکمل نہیں فرمایا، میں داؤد علیہ السلام تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ بعد وچ نبی ہونے سن، میں حضرت زکریا تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ بعد وچ نبی ہونے سن، میں حضرت یعقوب تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ بعد وچ نبی ہونے سن، میں حضرت یوسف تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ بعد وچ نبی ہونے سن، میں حضرت موسیٰ تے دین مکمل نہیں کیتا کیونکہ بعد وچ نبی ہونے سن، میں حضرت ابراہیم تے دین مکمل نہیں فرمایا کیونکہ بعد وچ نبی ہونے سن، میں عیسیٰ علیہ السلام پر دین پورا نہیں کیتا کیونکہ بعد وچ نبی ہونے سن۔ تے سونیا ہن تسی آ گئے ہو، میں رب اعلان کر رہا ہاں الیوم اکملت لکم دینکم، او جیڑا دین آدم علیہ السلام تو چلیا سی تو آٹے تک پہنچی ہے، آج میں اس دین نو مکمل کر دیتے ہیں، وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، میں نعمت اپنی قرآن والی تو آٹے تے پوری کر دیتی ہے، وَرَزِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تو آٹے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے۔ ربا ایڈے جلیل القدر پیغمبر گزرے تو دین مکمل نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا کیونکہ نبی ہونے سن۔ سونیا ربا تو میرے تے دین کیوں مکمل
کر دیتا ہے. فرمایا کیونکہ تواڈے تو بعد کوئی نبی آنا نہیں, تواڈے تو بعد کوئی نبی, گج کے بولو گج کے, تواڈے تو بعد کوئی رسول آنا نہیں. تسی اس نبوت والی گڈی دے آخری اسٹیشن ہو, تسی آ گئے ہو, نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا ہے. تواڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا, تواڈے تو بعد ہن قیامت ہی ہونی ہے. اس واسطے میں تواڈے تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے. ہن نجات آ ہی پائے گا جیڑا تواڈے لے آئے ہو دین اسلام تے ایمان لے آئے گا. جیڑا تواڈے تو بعد کوئی نبوت دا اعلان کرے گا وہ دجال ہوئے گا, کذاب ہوئے گا, جھوٹا ہوئے گا. نبی تے رسول بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا. میرے رب نے قرآن چلان فرما دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ میں قرآن دا ایک اور مقام سناما. رب دا قرآن اعلان کر دے جیڑی آیت میں شروع خطبے چ پڑھی, ما کان محمد. تواڈے جو کنیاں نو آیت ہوندی ہے سوائے مولویاں تے حافظاں تو, ماشاءاللہ. یا اللہ اینا سارے نو آیت یاد کرن دی توفیق عطا فرما. اچھا تسی جو اپنے پوتریاں نو لے کے کول بہو, آ پتر میں تینوں گل سناواں تے ختم نبوت دی گل تساں نو سنانی ہوے تے تانوں تے ایت ہی نہیں اوندی, سناؤ گے کی؟ اج عہد کرو ایتھے بیٹھے ہاں کہ انشاءاللہ اے ایت اساں یاد کرنی ہے. سارے آکھو یار, بابے بھی آکھو, جوان بھی آکھو, منڈے بھی آکھو, سارے آکھو انشاءاللہ یاد کرنی ہے. اور کرو گے اور قرآن دی ایک ایت زبانی یاد کر چھڑو. کلی کلی اس آیت دے جناب نعرے لگا دیو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ایدہ ذرا پسے منظر سن لو, میں چاہنا گل تو انہوں سمجھاما ذرا تھوڑی جنی. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد, کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جدوں دا میں خطاب پہ کرنا تو ان میں ایک باری بھی آکے آکو سبحان اللہ نہیں نہ آکھیا, تسی نہ آکھو کہ کیڑا میرا نقصان کرنا جے, اپنا ہی کرنا جے. تے جے نبی پاک تے درود نہ پڑھو تے میں بیٹھا ہوں تے میں نو برداشت نہیں ہونا کہ میرے سامنے آپ دا نام لے آ جائے تے تسی درود نہ پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینے خطبہ بیٹھے نے, تسی ماشاءاللہ جاگو, بیدار ہو ذرا, ہوشیار ہو ذرا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. گل میں سنان لگا میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے, 4 بیٹیاں میرے رب نے عطا کیتیاں نے, 4 ہی جوان ہوئیاں, 4واں دی شادی ہوئی, رب نے بچے بھی دیتے, دنیا تو چلیاں گئیاں. 3 میرے نبی دی زندگی چلیاں گئیاں اور 1 میرے نبی دی وفات تو بعد چلی گئی. تے میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو 3 بیٹے عطا فرمائے. 1 میرے رب نے قاسم عطا فرمایا, 1 میرے رب نے عبداللہ عطا فرمایا, 1 میرے رب نے ابراہیم عطا فرمایا. رب دیاں مرضیاں, اللہ بچپنے چی بچیاں نو واپس لے گیا. رب نے قاسم بھی آپ کو واپس لے لیا, اللہ نے عبداللہ بھی واپس لے لیا, رب نے ابراہیم بھی واپس لے لیا. تے پتہ جے نا اولاداں دی تھوڑ تے جڑی ہوندی ہے او تے محسوس ہوندی ہے نا, خصوصاً اولاد نورینہ دی تھوڑ. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پیغمبر علیہ السلام ایک غلام سن, انہاں نو آزاد کر کے میرے نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے, اے میرا بیٹا ہے. لوگ کہنا شروع ہو گئے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا. اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دیو لوگو, تسی زید نو زید بن محمد آندے ہو, میں رب نے اعلان کر دیتا ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. فرمایا جدو تسی لے پالک بچیاں نو آواز مارو
انہاں دے حقیقی باپاں دے نام نال آواز ماریا کرو. جن نے لے کے پالیا ہے وہ ایدا باپ نہیں تے بن سکتا, وہ ایدا دوست تے ہو سکتا ہے, وہ ایدا ولی تے ہو سکتا ہے, سرپرست تے ہو سکتا ہے, ایدا کفیل تے ہو سکتا ہے, لیکن ایدا باپ نہیں دے ہو سکتا. اے باپ ہوئی ہے جدا نطفہ, جدے نطفے نالے بچہ پیدا ہویا ہے. لہذا تو آج تو بعد حضرت زید نو زید بن محمد نہیں کہنا, زید بن حارثہ ہی کہنا ہے. تے نال ہی میرے رب نے اعلان فرما دیتا, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور دنیا جہان دیو لوگو سن لو, میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے وچوں کسے مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں جے. آپ کسے ایک مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں جے, نہ زید دے حقیقی باپ نے, نہ کسے اور دے حقیقی باپ نے. اللہ پھر کی نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ, آپ تے اللہ دے رسول نے. آپ تے بولو اللہ دے رسول نے. تو آڈے وچوں کسے ایک دے بھی حقیقی باپ نہیں, اے تے اللہ دے رسول نے. کیوں جی اگر رب اینی کوئی گل کردا کہ تواڈے چو کسے دے حقیقی باپ نہیں, اے تے اللہ دے رسول نے, جیڑا پسے منظر ہے اس پسے منظر نو سامنے رکھ دیاں گل ایتھے پوری ہو جاندی ہے کہ نہیں ہو جاندی. کہ تسی انہاں نو اپنا باپ کہہ رہے ہو, یا تسی کسے نو انہاں وال جناب نسبت دے رہے ہو کہ فلانے دے باپ نے. سنو, اے تواڈے چو کسے دے بھی حقیقی باپ نہیں, آپ اللہ دے رسول نے. گل تے ایتھے مک جاندی سی, سمجھ آ جاندی سی, پر میرے رب نے ایتھے نہیں دے مکائی. رب نے آکیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور لوگو آپ اللہ دے رسول بھی نے, خاتم النبیین بھی نے. اللہ تو خاتم النبیین دا لفظ رسول اللہ دے نال کیوں جوڑے ہے؟ فرمایا ایک تے اے گل سمجھو, جب تک خاتم النبیین تے ایمان نہیں ہوئے گا, رسول اللہ تے ایمان لے ہونا بے فائدہ ہوئے گا. جب تک خاتم النبیین تے ایمان نہیں ہوئے گا, رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا بیکار ہوئے گا. اور دوجی گل سمجھو, میں اولاد دی نفی کر کے دسنا اے چاہنا وا, میرے پیغمبر دا حقیقی بیٹا بھی ہوندا او بھی نبی نہیں سی بن سکدا, میرے نبی دا حقیقی پتر بھی ہوندا او بھی رسول نہیں سی بن سکدا. اللہ کیوں کہ تھے تے دنیا دے اندر سلسلے چل دے نے, پیران دے پتر پیر بن جاندے نے, مولویاں دے پتر مولوی بن جاندے نے. فرمایا پر میں اپنے نبی تے اے اصول نہیں چلایا, میرے نبی دا حقیقی بیٹا بھی کوئی ہوندا اور نبی نہیں سی بننا. اللہ کیوں نہیں سی بننا؟ فرمایا کیونکہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. کیونکہ میں آپ دے جسم دے مار لگا دیتی ہے کہ آپ آخری نبی نے, آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکدا, اور بولو کوئی رسول آ سکدا. وہ اینیاں قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سانو کوئی آکھے ماڑا جائی من لو کانے نو, وہ اسی نو رب ذوالجلال دی قسم مسلمان نہیں من دے, اسی نو انسان نہیں من دے, نبی مننا تے دور دی گل ہے. او ہور ہونگے جنہاں نو انو کنجر آکھیاں پرابلم ہوندی ہوئے گی, سانو ہوندی وہ اسی تے رب ذوالجلال دی قسم. اس مرزے کانے قادیانی نو انسان منن واسطے بھی تیار. اچھی بولو, ہو سکتا ہے تو آڈے جو کو پڑھیا لکھیا, چوکھا پڑھیا لکھیا, انہوں پریشانی لاحق ہو گئی ہوئے. لو جی تسی انہوں انسان بھی کیوں نہیں ماندے, انسان تے کم از کم منو. اور سنو رب دا قرآن جے, اللہ فرماندے نے جنہ دیاں اکھانیاں ہو گئیاں, حق 7واں بارہ, جنہ دیاں اکھانیاں ہو گئیاں حق نہیں ویکھ سکدے, انج ویندے نے پر حق نظر نہیں آندا, کناں وچ حق نہیں جے انہاں دے جاندا, انج سندے نے پر انہاں دے کان حق دی گل نہیں سن سکدے, انہاں دیاں زباناں حق بیان نہیں کر سکدیاں. اللہ فرماندے نے اے جیڑے حق تے نہیں ٹردے, حق نو نہیں مندے, اولائک کل انعام بل ہم اضل.
اے لوگ ڈنگر نے، سارے آکھو اے لوگ ڈنگر نے. اللہ ڈنگر آکھی آئی، فرمایا نہیں بل ہم ازل، اے ڈنگران نالوں بھی گئے گزرے نے. رب دا قرآن ہے، جیڑا حق نہیں ماندا رب آندا ہے ڈنگراں نالوں جانوراں نالوں بھی بدتر نے. گل کو سمجھ آ رہی جے؟ وہ قرآن جا کے پڑھ لیا جے، میں کوئی گھروں نہیں لے کے آیا. رب کہندا جانوراں نالوں بھی بدتر نے جیڑے حق نہیں ماندے، حق نہیں سمجھدے. ایتھے توجہ میرے وال رکھو. ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا، جانور اپنے مالک نو پہچان دے نے کہ نہیں؟ سارے بولو. اور میں نو یاد ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں، ساڑھے شیخ مولانا خالد گرجاکی آندے نے ولی بابیاں جکونی جمعے. ساڑھے شیخ خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ دے والد محترم مولانا نور حسین گرجاکی، ایک بندہ آیا آکے اندے مولانا ساڑھا ٹگا بڑا مار دے. ساڑھا یہ سانو گل مولانا خالد رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی سنائی اپنی زبان تو. فرمان لگے ابا جی نو آگے اندر ٹگا بڑا مار دے. کوئی پڑھ لکھ دے ہو ٹگا مارنا چھڑ جائے. آندے نے جا کے او دے کانے چانکھی نور حسین گرجاکی آندے نہ مارے اگر. او بندے دا بیان ہے میں جا کے او دے کانے چاکھیا پر تو ساری زندگی ٹگے نے کسے نو مارے ہی نہیں. اور جانور پہچان دے نے، رب نو پہچان دے نے، اپنے مالک نو پہچان دے نے، اپنے مالک دے کلام نو پہچان دے نے. اور جیڑا مرزا غلام محمد قادیانی رب دے قرآن نو نہ پہچان سکیا، نبی پاک دے فرمان نو نہ پہچان سکیا، رب دا قرآن کہندے جیڑا حق نہیں پہچان سکدا اولائکا کالانعام بل ہم اضل، اے جانور نے، جانوراں نالوں بھی بدتر نے. پھر میں کیوں نہ کہاں ایک قادیانی جانوراں نالوں بھی بدتر ہے. اسی اینو انسان منن واسطے بھی تیار نہیں. قرآن سنو قرآن. وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ایک آیت اور سناما تے انجھے ٹائم ہے نا منو کو نہیں دسیا. بہت ماشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. نہیں پچھے علماء کرام بیٹھے نا، میں تے اے تو ان سمجھنا علماء دی موجودگی چ انہوں نے بٹھائی رکھنا تے آپ بیان کرنا. ایک گل اور سن لو تے بات مقامہ. میرے رب نے اپنے قرآن اعلان فرمایا، مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اقتربت پارہ 27واں سورہ قمر جے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ فرماندے نے قیامت قریب آ گئی ہے، چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. قیامت قریب آ گئی ہے، چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. پتہ دے چند کی دو ٹکڑے ہویا سی جی تو مکے والے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام کو نشانی دا مطالبہ کیتا، کوئی نشانی وکھاؤ. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال سارے انہوں اکٹھیاں فرمایا ہے. تے رب دے حکم نال چند دو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا چند دا پہاڑ دے اس پاس ہو جاندے ہے، دوسرا ٹکڑا چند دا پہاڑ دے اس پاس ہو جاندے ہے. اللہ فرماندے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، تواڈے ہاتھوں میں کروایا ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے. اے میرے محبوب جی ہن تواڈے تو بعد اے چند دے دو ٹکڑے ہون تو بعد قیامت ہی آنی ہے. کوئی نبی نہیں جے آنا، کوئی رسول نہیں جے آنا. میرے رب نے دسیا ہے وے میرے پیغمبر دے ہاتھوں چند رب نے دو ٹوٹے کروا دیتا ہے. آپ تو بعد ہون نبوت کوئی نہیں جے آنی، رسالت کوئی نہیں جے آنی، کتاب کوئی نہیں جے آنی، شریعت کوئی نہیں جے آنی، امت کوئی نہیں جے آنی. آپ آخری نبی نے، آپ دی شریعت آخری شریعت ہے، آپ دی کتاب آخری کتاب ہے، آپ دی رسالت آخری رسالت ہے، آپ دی نبوت آخری نبوت ہے. اور فرمایا تو آٹے تو بعد ان قیامت
ہی ہونی ہے. اور میرے پیغمبر نے آپ بھی ادیاں وضاحتاں فرما دیتیاں نے. آپ ایک دن اس طرح اپنیاں 2 انگلیاں کٹھیاں کر کے فرماندے نے صحابہ سنو انا وساعت کہاتین جی میں 2 انگلیاں اکٹھیاں نے میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. میرے تو بعد ہن قیامت ہی ہونی ہے. کوئی نبی تے کوئی نواں رسول نہیں دے ہونا. میں آخری نبی بن کے آیا ہاں. اور میرے پیغمبر نے کئی احادیث وچ فرما دیتا ہے نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی بن کے آیا. میرے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں دے ہونا. میرے تو بعد کوئی رسول نہیں ہونا. نبی پاک فرماندے نے مینوں رب نے 6 ایسیاں صفتاں عطا کیتیاں نے اور کسے نبی نو عطا نہیں کیتیاں. اللہ دے نبی کیڑیاں کیڑیاں میرے پیغمبر نے جڑیاں بیان کیتیاں نے میں 2 نہ چو بیان کرنا. ایک آپ فرماندے نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ نے میرے ذریعے نبوت نو ختم کر دیتا ہے. مینوں رب نے آخری نبی بنایا ہے. سونیا دوجی کی ہے فرمایا مینوں رب نے الی کافۃ الناس ساری کائنات وال نبی بنا کے بھیجی ہے. ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجی ہے. اوے اے بھی گل سمجھن والی جے میرے نبی دی ختم نبوت دی دلیل ہے. ہر نبی آیا ہے مخصوص وقت واسطے آیا ہے. ہر رسول آیا ہے مخصوص علاقے واسطے آیا ہے. ہر پیغمبر آیا ہے مخصوص جگہ واسطے آیا ہے. مخصوص وقت واسطے آیا ہے. مخصوص علاقے واسطے آیا ہے. پر جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دی باری آئی ہے تے میرے رب نے کی آکھیا ہے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے میرے پیغمبر جی میں تانوں سارے جہان دے لوکاں ول رسول تے بشیر و نذیر بنا کے بھیجی ہے. ادھر اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے نبی جی اعلان کر دیو میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. ادھر اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سونیا سا توانو مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک سونیا قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت والے دن بھی چرچے ہونے نے تے تواڈی نبوت ہی ہونے نے. میں توانو رسول بنایا قیامت تک بنایا ہے. قیامت نو بھی اگر تواڈے چنڈے تھلے جمع دنیا نے ہونا ہے تو تواڈے چنڈے تھلے ہی ہونا ہے. تساں ہی انہاں نو لے کے ٹرنا ہے. شفاعت تساں کرنی ہے. پل صراط تو تساں پہلا گزرنا ہے. جنت دا دروازہ تساں کھٹکانا ہے. سب تو پہلا جنت وچ تساں جانا ہے. باقی سارے نے بات ہو جانا. میرے پیغمبر آخری نبی بولو سارے بولو یارو. آج تو بعد تساں اے سبق اپنے نکے تو نکے بچے نو بھی یاد کروانا. مینوں پتہ لگا پیچھے ماشاءاللہ ماما پہنا بھی موجود نے کثیر تعداد نال. میری دعا ہے اللہ اینا ماما نو دودھ پلاندیاں بچیاں نو ختم نبوت دا سبق پڑھان دی توفیق عطا فرما. اوے گانے گا کے بالا نو دودھ نہ پڑھایا کرو. ٹپے گا کے بالا نو جناب ہانڈی نہ پکا کے کھوایا کرو. اے جناب قوالیاں تے اے ہو جی الفاظ گا گا کے اے روٹیاں نہ پکایا کر. اگر روٹیاں پکانیاں نہیں رب دا قرآن پڑھ دی پکایا کر. بچے نو دودھ دے نہیں دودھ پلا نہیں ختم نبوت دا سبق پڑھان دیاں پلایا کر. اینو آیت تیرے جناب گود وچ یاد ہو جانی چاہیے. ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تے بابا جی شمشام بولے فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جدا ایمان کہو انشاءاللہ. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. تے فرمان
فرماندے نے پھرن پیر جگتے آج کل موسم بہار ہے نا پیران دی آئی گلی گلی بازار بازار پیر پھر رہنے پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پورے پورے تھان دی پاگے اور دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں برا اہل حدیث دا پیر ویخ روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے بابا جی فرماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ میرا بیان کرنا اور تواڈے احباب سارے آندہ سننا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑے سارے آندھی نجات دا ذریعہ بنا دے اور میرے بھائی جنہ اے پروگرام کروایا ہے اور اے سارا اہتمام کیتا ہے پیسے خرچ کیتے علماء نو بلایا اور توانو بلایا اللہ اونا دی دنیا آخرت سوار دے اللہ انہوں نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما اللہ انہوں ختم نبوت جنہ خرچ کیتا ہے اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی عطا فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب بڑے ہی والہانہ جارحانہ انداز میں عقیدہ ختم نبوت سے ہمیں آگاہی فرما رہے تھے استاد مکرم فضیلت الشیخ للکار یزدانی آواز یزدانی پروفیسر حافظ عدیل احمد صاحب گرجاکی حافظہ اللہ تعالی بارگاہ الہی میں دعا اور التجا ہے کہ رب کائنات ان کی قدم بقدم حفاظت بھی فرمائے اور ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے اور اسی طرح اسٹیج پر جتنے معزز علماء کرام تشریف فرما ہے اللہ پاک تمام معزز علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم و فضل میں برکات کا نزول فرمائے ہمارے آج کے اس پروگرام کے دوسرے مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر عزیر صاحب حافظ اللہ بھی الحمدللہ تشریف لے آئے ہم ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں وقت کی چونکہ کافی قلت ہے اس لیے میں درمیان